میری بھابھی میرے بھائی سے عمر میں بڑی تھی۔ میرے بھائی نے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ میرا بھائی بڑا پریشان اور کمزور ہونے لگا۔ اکثر بھائی رات کو باہر سو رہا ہوتا تھا اور بھابھی کمرے میں سو رہی ہوتی تھی۔ ایک رات بھائی باہر سو رہا تھا، بھابھی کی کمرے سے آوازیں آ رہی تھی۔ میں کمرے میں چلی گئی اور کمرے میں جو دیکھا اسے دیکھ کر تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ میرا بھائی مجھ سے عمر میں بڑا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھا، پڑھا لکھا تھا، نوکری بھی اچھی تھی، سب کچھ تھا۔ گھر میں بھی جب اس کی شادی کی باتیں چلنا شروع ہوئی تو اس نے کہہ دیا کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اسی سے شادی کرے گا۔ میری ماں باپ پرانی سوچ والے نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے خوشی خوشی حامی بھر دی کہ جہاں آپ چاہو گے وہیں شادی ہوگی۔ ہم لوگ جب رشتہ دیکھنے کے لیے گئے تو سبھی کی مایوسی ہوئی۔ وہ لڑکی خوبصورت تو بہت تھی لیکن بھائی سے عمر میں بڑی تھی۔ ماں باپ نے بہت کوشش کی کہ بھائی کو سمجھا سکے کہ بڑی عمر والی لڑکی سے شادی کرنا ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن بھائی کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ شادی کرے گا تو اسی لڑکی سے کرے گا، ورنہ شادی نہیں کرے گا۔ اس سے تنگ آ کر آخرکار ہم لوگ رشتہ لے کر چلے گئے۔ باقاعدہ عزت سے بیاہ کر لائے تھے اور بالکل بھی وہ ایسی نہیں تھی کہ ہم اس سے تنگ ہوتے، صرف بھائی سے عمر میں بڑی تھی، بس یہی ان میں کمی تھی۔ باقی تو ہر طرح سے وہ ایک بہترین لڑکی تھی۔ جب بھائی کو ہی ان کی عمر پر اعتراض نہیں تھا تو ہمیں بھلا کیا اعتراض ہوتا۔ اسی لیے ہم لوگ بھی شادی میں خوش تھے۔ شروع کے کچھ دن تو بھائی اور بھابھی اکثر گھومنے کھانے باہر جاتے تھے، لیکن ایک مہینے کے بعد جب زندگی نارمل ہوئی تو ہمارے سامنے بھابھی کے راز کھلنے شروع ہو گئے۔ میری بھابھی بہترین کوک تھی، وہ کچھ بھی پکا دیتی، اتنا مزے کا ہوتا کہ انسان انگلیاں چاٹ کر رہ جاتا، کہ سب کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے گھل مل کر رہتی تھی۔ مجھے بھی چھوٹی بہن کی طرح پیار کرتی تھی، ممی پاپا کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ ہم لوگ نے صرف بھائی کی پسند سمجھ کر مجبوری میں بھابھی کو قبول کیا۔ اب آہستہ آہستہ دل سے قبول کرنے لگے تھے، کیونکہ بھابھی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ سمجھدار اور طور طریقے والی تھی۔ اس کے علاوہ ہمیں اور کیا چاہیے تھا، ایسی ہی بہو سب کو چاہیے ہوتی ہے۔ وہ چہرے سے بالکل بھی عمر میں بڑی نہیں لگتی تھی، اسی لیے اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے تھے۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، میری بھابھی میرے بہت خیال رکھتی تھی۔ میری ان سے بہت اچھی دوستی بھی ہو گئی تھی، کیونکہ میں ابھی کالج میں پڑھتی تھی، اس لیے میرے پاس تو کم ہی وقت ہوتا تھا، لیکن جو بھی وقت ہوتا میں زیادہ تر اپنی بھابھی کے ساتھ ہی گزارتی۔ وہ بھی میری چھوٹی موٹی باتوں کو بھی غور سے سنتی اور کبھی بھی انہوں نے مجھے عام طور پر بھابھیوں کی طرح تنگ نہیں کیا تھا۔ لیکن پچھلے دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ میرا بھائی کچھ پریشان رہنے لگا تھا۔ جو خوشی شادی کے شروع کے دنوں میں اس کے چہرے پر نظر آتی تھی، وہ خوشیاں بھائی کے چہرے پر نظر نہیں آتی تھیں۔ وہ سب سے ہی کچھ کھچا سا رہتا، ہر وقت کسی سوچ میں ڈوبا رہتا۔ میں نے اپنے بھائی سے ایک دو بار پوچھنے کی کوشش کی، کیونکہ میرے اپنے بھائی سے بہت اچھی دوستی تھی، اس لیے کوئی بات ہوتی تو وہ مجھ سے شیئر کر دیتا تھا، لیکن اب وہ پریشان نظر آ رہا تھا، اپنی کوئی بات بھی شیئر نہیں کر رہا تھا۔ لیکن بھابھی اسی طرح خوش اور بے فکر رہ کرتی تھی۔ مجھے حیرانی ہوتی کہ جب پتی اتنا پریشان ہے تو بھائی بزنس کو لے کر پریشان ہے۔ کبھی کیا سوچتی تو کبھی کیا، کیونکہ بھائی تو کسی بھی بات کا ٹھیک سے جواب نہیں دیتے تھے اور کہتے تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو، میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوں، تم ویسے ہی میرے بارے میں سوچ کر اپنی پڑھائی خراب کرو گی۔ ان کو کیا بتاتی کہ میں ان کو دیکھ کر پریشان ہوں، بے چین ہوں، لیکن ان کی پریشانی کو بھی ماں باپ نے کس حد تک نوٹ کر دیا تھا۔ میرے بھائی کسی کو بھی کچھ نہیں بتاتے تھے، کیونکہ میری اپنی بھابھی سے بھی بہت اچھی دوستی تھی۔ اسی لیے میں نے بھابھی سے کہا، آپ یہ بتاؤ کہ بھائی کو کیا پریشانی ہے جو ان کے چہرے سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتے۔ بھابھی نے کہا، مجھے بھی کچھ نہیں بتا رہے ہیں، کیونکہ کئی بار میں بھی کوشش کر چکی ہوں،
ان سے پوچھنے کی، لیکن وہ مجھے کچھ نہیں بتا رہے۔ بھابھی کی پریشانی کی وجہ سے ہم لوگ ابھی کچھ پریشان تھے کہ دن بدن بھائی کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ وہ شادی کے پہلے والے بھائی تو جیسے گم ہی ہو گئے تھے، اب تو آفس کے بعد سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اور خاموشی سے ایک کمرے میں جا کر لیٹ جاتے۔ پہلے کی طرح نہ ہی سب کے ساتھ بیٹھتے، ہنستے مذاق کرتے، نہ ہی پہلے کی طرح پاپا کے ساتھ بیٹھ کر بزنس ڈسکس کیا کرتے۔ بھائی کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ بھائی کی گرتی صحت میں سارے گھر والوں کی پریشان کر دیا تھا۔ اب پاپا نے تو بھائی سے ضد شروع کر دی تھی کہ چلو ڈاکٹر کے پاس دکھا کر لاتا ہوں، لیکن نہ بھائی ڈاکٹر کے پاس جاتے، نہ ہی اپنی پریشانی کی وجہ بتاتے۔ لیکن اس سب میں جو بہت خوش تھا اور بے فکر تھا وہ تھی میری بھابھی۔ حالانکہ سب سے زیادہ پریشان ہونا چاہیے تھا بھابھی کو، لیکن وہ تو پریشانی کا ناٹک بھی نہیں کرتی تھی، دن بدن نکھرتی جا رہی تھی اور خوش اور بے فکر رہتی تھی۔ جیسے جیسے بھائی کی صحت جواب دے رہی تھی، بھابھی کی صحت ویسے ویسے بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ بھائی کو لے کر واقعی سب سے زیادہ میرے دماغ میں پریشانی اور فکر تھی، کیونکہ ہم دونوں بہن بھائی تھے اور بھائی کی اتنی اچھی جگہ شادی ہونے کے بعد بھی بھائی اپنی زندگی میں کافی اسٹیبل تھے، تو یہ اچانک سے کیا ہوا؟ اس بات کی فکر تو مجھے ہونی چاہیے تھی، اس لیے میں بھائی کے حالات کو لے کر پریشان رہتی تھی۔ میرے ماں باپ بھی تو پریشان ہوں گے، لیکن وہ ہم پر ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ بھائی کی حالات دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ میرے پیپرز ہونے والے تھے، اسی لیے میں دیر رات تک پڑھتی رہتی تھی۔ ایک دن رات کو میں پڑھ رہی تھی، مجھے بھوک محسوس ہوئی۔ میں اپنے کمرے سے باہر آئی، میں نے دیکھا بھائی صوفے پر سو رہے تھے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی تھی کہ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں، اپنے کمرے میں کیوں نہیں سو رہے ہیں، لیکن میں پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ شاید طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے بھائی باہر سو رہے ہوں گے، کیونکہ انسان کی طبیعت خراب ہو تو اسے بند کمرے میں گھٹن ہونے لگتی ہے۔ اس وقت نہ میں نے بھائی کو جگایا، نہ ہی اس بات کو اتنا سیریس لیا، واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن اب میں روزانہ ہی رات میں دیر رات تک جاگتی تھی، اسی لیے مجھے اکثر ہی بھائی باہر صوفے پر باہر شہن میں سوئے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن میں اس بات کا ذکر نہ ہی اپنی ماں باپ سے کرتی تھی اور نہ ہی کسی سے۔ میرا اور میرے بھائی کا کمرہ بالکل ساتھ تھا، اسی لیے مجھے اکثر ہی آواز آیا کرتی تھی۔ یہ میرے لیے نارمل بات تھی، کیونکہ جب دو لوگ کمرے میں ہوں تو وہ بات کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار تو ایسا ہوتا کہ مجھے ان کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آتی، لیکن جب میں اٹھ کر باہر جاتی تو بھائی مجھے باہر سوئے ہوئے نظر آتے۔ میں نے خود ہی مان لیا تھا کہ بھائی جاگ رہے ہوتے ہوں گے، کہ اگر بھائی اپنے کمرے میں نہیں سوتے۔ یہ بات میرے ماں باپ کو بھی پتہ چل گئی تھی، لیکن میں نے بھابھی سے پوچھا ہی لیا کہ بھائی اپنے کمرے میں کیوں نہیں سوتے ہیں اور رات کو اکثر آپ کے کمرے سے آوازیں آتی رہتی ہیں۔ اس نے کہا کہ ہمارے بھائی کو نہ جانے کیا ہوا ہے، ان کا دل کمرے میں گھبرانے لگ جاتا ہے، اکثر رات کو اٹھ کر باہر چلے جاتے ہیں۔ ہم لوگ کبھی بات کر رہے ہوتے ہوں گے تو تمہیں آواز آتی ہوگی۔ ایسی بات نہیں تھی کہ میں اس پر زیادہ سوچتی، اس لیے میں نے بات ٹال دی۔ کچھ ہی دن گزرے ہوں گے، ایک دن میں رات کو اٹھ کر باہر آئی تو بھائی روز کی طرح ویسے ہی باہر سو رہے تھے، اور اس دن مزے کی بات یہ ہے کہ میں پڑھ بھی نہیں رہی تھی، بلکہ میں بھی ٹائم سے سو گئی تھی۔ بس ویسے ہی آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو پیاس محسوس ہوئی، اس وجہ سے میں کچن میں گئی تو بھابھی کے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ ہمارے بھائی کو نہ جانے کیا ہوا ہے، ان کا دل کمرے میں گھبرانے لگ جاتا ہے، اکثر رات کو اٹھ کر باہر چلے جاتے ہیں۔ ہم لوگ کبھی کبھی باتیں کر رہے ہوں گے تو تمہیں آواز آتی ہوگی۔ ایسا ہوتا نہیں تھا کہ میں اس پر زیادہ سوچتی، اسی لیے میں ٹال دی۔ کچھ ہی دن گزرے ہوں گے، ایک دن میں رات کو اٹھ کر باہر آئی تو بھائی روز کی طرح ویسے ہی باہر سو رہے تھے۔ اس رات دن مزے کی بات یہ تھی کہ میں پڑھ بھی نہیں رہی تھی، بلکہ میں ٹائم سے سو گئی تھی۔ بس ویسے ہی آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو پیاس محسوس ہوئی، اس وجہ سے میں کچن میں گئی تو بھابھی کے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ اب تو مجھے محسوس ہو گیا تھا اور کہ بھائی میرے سامنے باہر والے کمرے میں سو رہے ہیں، پھر اندر والے کمرے میں کون ہے؟ اس لیے میں چپکے سے کمرے کی طرف بڑھی
اور جیسے ہی میں دروازہ کھولا، اندر کا درس دیکھ کر مجھے چیخنے پر مجبور کر دیا، لیکن میں نے بڑی مشکل سے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کو کنٹرول کیا اور الٹے قدموں واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹ گئی۔ میں نے سوچ لیا کہ یہ بات میں اپنی ماں کو بتا دوں گی، کیونکہ ان کے علاوہ میں کسی کو یہ بات بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن اس سے اگلے دن میرا بھائی ضروری ٹیسٹ تھا۔ میں جلدی کالج چلی گئی۔ واپس آئی تو معلوم ہوا کہ بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ انہیں اسپتال لے گئے، اسی لیے وہ بات دھیان سے اتر گئی۔ بھائی 2 دن بھرتی رہنے کے بعد گھر واپس آ گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں خون کی بہت زیادہ کمی ہو چکی ہے۔ میں یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتی تھی کہ بھائی کو خون کی کمی کیوں ہو گئی ہے، کیونکہ میں یہ راز جان گئی تھی۔ اگر تھی میری ماں بلڈ پریشر کی مریض تھی، اس لیے ان کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ بھائی تو پہلے ہی اس حالات میں تھے کہ اس کو کچھ کہنا نہ کہنا برابر تھا، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا تھا اور پاپا سے کچھ ایسا کہنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے اپنی زبان پر کرفیو لگا لیا۔ آخر میں انسان ہوں، کوئی بھگوان تو نہیں ہوں، اسی لیے میرا رویہ اپنی بھابھی کے ساتھ بدلنا شروع ہو گیا۔ اب میں ان سے کترانے لگی، لیکن انہیں تو شاید کسی کی پرواہ بھی نہ تھی۔ وہ ویسے بھی ہنستی کھیلتی شارد گھر میں گھومتی پھرتی سب کا خیال رکھتی۔ اس سے پہلے تو میں نے بھی کبھی ان معاملوں پر غور نہیں کیا تھا، لیکن جب سے میں ان کے حرکتوں پر نظر رکھنا شروع کر دی، میری بھابھی اپنے کمرے میں کسی کو جانے نہیں دیتی تھی۔ ویسے بھی کسی کو کیا کام ہو کیا ان کے کمرے میں جائے۔ کمرے کی صفائی وہ خود کیا کرتی تھیں۔ بھائی باہر بیٹھ کر اس سے بات کر رہا ہوتا تھا، اس لیے ان کے کمرے میں جانا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ بند کر کے آتی، اور اگر اندر ہوتی تو کمرہ اندر سے بند ہوتا۔ اس سے پہلے میں نے غور ہی نہیں کیا، لیکن اب میں کوئی ثبوت لگ جائے۔ لیکن شاید میری بھابھی کو بھی میری اس خواہش کا شک ہو گیا تھا، بھنک پڑ گئی تھی انہیں، کیونکہ میں جب بھی ان کے کمرے کے ارد گرد بھی ہوتی تو نہ جانے ان کی نظر کیسے مجھ پر پڑ جاتی۔ وہ چیل کی طرح میرے تک پہنچ جاتی۔ بس کوئی بہانہ نہیں رہتا تھا کہ میں ان کے کمرے میں جاؤں، اور جب وہ کمرے کے اندر ہوتی اور رات کو تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ میں ان کے کمرے میں جاؤں۔ بس میرے پاس دن کا وقت ہوا کرتا تھا، لیکن میری بھابھی تو اپنے مائکے میں ہی نہیں جایا کرتی تھی کہ ان کی غیر موجودگی میں ہی میں ان کے کمرے کو دیکھ لوں، جبکہ ایسا ہونا ناممکن تھا۔ آہستہ آہستہ بھائی کی صحت ٹھیک ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ان کی صحت جو دن بدن گر رہی تھی، اب وہ پہلے جیسی ہو گئی تھی، اور بھائی پھر سے میرے پرانے والے بھائی بنتے جا رہے تھے۔ لیکن ان کی باہر سونے والی عادت ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ اب بھی اکثر باہر ہی سویا ہوتا تھا۔ آخر ایک دن میرے بھابھی کی ماں بیمار تھی۔ وہ اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے گئی تو مجھے ان کا کمرہ دیکھنے کو موقع مل گیا۔ اسے اچھی طرح دیکھنے کے لیے میں نے باقاعدہ کالج سے چھٹی لی اور گھر کے کاموں کو ختم کرنے کے بعد صفائی کے بہانے بھابھی کے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ ماں باپ کو میں اس بات کی ہوا بھی نہیں لگنے دے سکتی تھی۔ جو کچھ میں اس کمرے میں دیکھ چکی تھی، اس کے بعد میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرے ماں باپ کو ذرا بھی کسی قسم کا شک ہو۔ اس لیے میں بھابھی کے کمرے میں صفائی کے لیے گئی۔ ان کا سارا کمرہ چھان مارا، لیکن کچھ نہیں ملا۔ صرف بھابھی کی الماری لاک تھی اور اس کو کھولنے کے لیے چابی مجھے نہیں ملی۔ میری بے چینی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس رات جو میں نے دیکھا وہ میری نظر کا دھوکہ نہیں تھا، مجھے وہاں سے کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے تھا، لیکن مجھے کچھ نہیں ملا اور مجھے باہر آنا پڑا۔ میری بھابھی کی ماں کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ 2 دن رکی وہاں پر۔ 2 دن میں میرے بھائی کو بڑی سکون کی نیند آئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں سوتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ بھابھی کی وجہ سے ہی باہر آ کر سوتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی چپ کیوں ہیں؟ وہ کسی کو کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ ضروری تھا کہ میں بھائی سے بات کروں۔ ایک دن شام کو جب بھائی باہر اور لان میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں ان کے پاس چلی گئی اور میں نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ جو تم سب سے چھپا رہے ہو، آپ بھابھی کی وجہ سے کمرے میں نہیں سوتے،
لیکن بات کیا ہے، آپ کیوں اپنے ماں باپ کو اس بارے میں نہیں بتا رہے ہیں؟ بھائی نے کہا تم مجھے بتاؤ میں کیسے ماں باپ کو بات کروں؟ تم لوگ مجھے اس شادی سے، میں نے ضد کر کے شادی کی تو مجھے ہی پڑے گا۔ میں نے بھائی سے پوچھا کہ بھابھی کا کیا معاملہ ہے؟ میں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، کچھ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتی ہیں، دونوں کو مل کر اس بات کا پتہ لگانا ہوگا۔ بھائی نے کہا کہ آگے سے وہ بھی کوشش کریں کہ بے ہوشی والی نیند نہ سوئیں، تبھی وہ کچھ کر سکتے ہیں ان کے بارے میں۔ لیکن اس سے اگلی رات جب میں بھابھی کے مائکے سے آئی تو رات کو میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے نیند نہ آئے، لیکن روز کی طرح مجھے نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو بھائی باہر صوفے پر ہی سو رہے تھے۔ میں نے بھائی کے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو کمرے کا دروازہ نہ کھلا کیونکہ وہ اندر سے لاک تھا۔ میں نے دروازہ بجایا لیکن اس ڈر سے کہ کہیں آواز میرے ماں باپ کے کمرے تک نہ پہنچ جائے یا کوئی جاگ نہ جائے، میں نے ہلکا سا جگہ بجایا لیکن انہوں نے دروازہ نہ کھولا۔ بھائی تو بالکل جاگ ہی نہیں رہے تھے، اسی لیے مجھے اپنے کمرے میں جانا پڑا۔ دوسری صبح ہمیشہ کی طرح ہی تھی۔ بھائی اٹھے تو انہیں کچھ یاد ہی نہیں تھا ان کو کون باہر لے کر آیا تھا، اور بھابھی بالکل نارمل تھی۔ جب میں نے ان سے کہا کہ رات کو میں نے آپ کو کمرے کا دروازہ بجایا تو انہوں نے کہا کہ انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو سو رہی تھی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ ہم سب ایک عجیب بات کا سامنا کرنے پر مجبور ہو گئے، اور وہ یہ کہ دن بہت اچھی طرح خوبصورت چاندنی رات تھی۔ باہر کا موسم ہونے کی وجہ سے پورا چاند بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ روز کی طرح جب ہم لوگ سونے گئے تو تھوڑی دیر بعد بھابھی کے کمرے سے اتنی اونچی آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ میرے ساتھ اب ماں باپ بھی جاگ گئے۔ ہم لوگ باہر آئے تو بھائی صوفے پر سو رہے تھے اور ان کی اتنی تیز آوازوں کے باوجود بھی نہیں جاگ رہے تھے۔ ہم نے ان کو جگانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ بالکل بھی نہیں جاگ رہے تھے۔ ہم ان کو چھوڑ کر بھابھی کے کمرے کی طرف چل پڑے۔ بھابھی نے روز کی طرح اندر سے لاک کر لگا رکھا تھا۔ امی نے بہت دروازہ بجایا لیکن وہ بالکل دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر انہوں نے ایکسٹرا چابی سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ جب ہم اندر گئے تو وہ منظر تو میں نے اس رات دیکھا تھا، وہ منظر آج میرے ماں باپ دیکھ رہے تھے۔ بھابھی کمرے کے بیچ میں کھڑی تھی۔ ان کو اس طرح کے حلیے میں دیکھ کر پاپا نظر جھکا کر باہر نکل گئے، لیکن ماں نے فوراً آگے بڑھ کر اپنی چادر بھابھی کے اوپر ڈالی، پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، لیکن وہ اپنے ہوش آواز میں نہیں تھی۔ وہ تو ایسے چل رہی تھی جیسے کوئی ناچنے والی ہو یا کوٹے والی طوائف ہو۔ انہوں نے کپڑے بھی ایسے پہنے تھے جیسے کوئی ناچنے والی پہنتی ہے، بالکل اتنی عجیب کپڑے پہن کر وہ لگاتار ڈانس کر رہی تھی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ادھر کچن میں پڑی ہوئی نیند کی گولیاں اٹھا کر اور پانی میں ملا کر بھابھی کو پلا دیں، وہ سو گئیں۔ صبح جب وہ اٹھی اپنے آپ کو اس دولیا میں دیکھ کر حیران ہونے لگیں۔ ادھر بھائی تو خود حیران تھے کہ رات اتنی آوازیں آتی رہیں، اتنا ہنگامہ ہوتا رہا، ان کی آنکھ کیوں نہیں کھلی۔ بھابھی کی حقیقت سب کے سامنے آ گئی، اسی لیے میں نے ممی کے دبے شبدوں میں بات بتا دیا کہ یہ سب میں بہت پہلے بھی دیکھ چکی ہوں۔ اس پر میری ممی نے کہا کہ انہوں نے بھابھی کے ماں باپ سے بات کرنی ہوگی۔ وہ جب بھابھی کے ماں باپ کو فون کر کے میری ماں نے ان کو ساری بات بتائی تو میری بھابھی کی ماں نے بتایا کہ اس کے ساتھ یہ سمسیا بچپن سے ہوتی آ رہی ہے۔ کبھی کبھی جیسے جیسے چاند کم ہو جاتا ہے اس کی ساتھ یہ نارمل پرابلم ہوتی رہتا ہے، کیونکہ یہ دن کو خود کو کچھ اور سمجھتی ہے اور رات کو کچھ اور۔ سارا دن یہ بالکل نارمل رہتی ہے، لیکن ہم نے خود ایک بابا جی سے اس کا علاج کروایا تھا، اس کی بیماری ختم ہو گئی تھی، اس لیے ہم نے اس کی شادی کر دی تھی، لیکن میں نے اس بیماری کے بارے میں سنا تھا۔ اور یہ بھی وہی بیماری تھی جس میں انسان کی شخصیت ڈبل ہو جاتی ہے، وہ خود کو رات کو چاند نکلنے کے ساتھ کچھ اور سمجھنے لگتا ہے، یہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ اسے سوئفٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کہا جاتا ہے۔ یہ سب سنا تو ماں نے انہیں اسپتال لے جانے کی ٹھانی۔ اس پر میں نے بھائی سے کہا کہ اب کی جو حقیقت ہے وہ آپ مجھے بتا دیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پچھلے دنوں سے ڈرگس لی تھی۔ جب یہ ہوش میں نہیں رہتی تھی تو مجھے ڈرگس کھلا کر باہر لٹا دیتی تھی، جس کی وجہ سے میں اتنا زیادہ کمزور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جب میں نے اپنا چیک اپ کروایا، اس کی جانکاری ہوئی تو میں نے اینٹی ڈوز لینا شروع کر دی، جس کی وجہ سے اب میں بہتر ہو رہا ہوں۔ بھابھی کی سارے
الماریوں کی تلاش لی گئی تو ڈرگس برآمد ہو گئی تھی، لیکن وہ بھی اپنے آپ میں نہیں ہوتی تھی، اسی لیے ہم ان پر کوئی الزام نہیں لگا سکتے تھے کہ وہ جان بوجھ کر کرتی ہوں گی۔ بھائی کی وہ جو اپنی بیوی کی بیماری کے بارے میں پتہ چلا، انہوں نے آخری حد تک کوشش کی اور میری بھابھی پوری طرح علاج کروانے کے بعد بالکل نارمل ہو گئی اور اب وہ ایک اچھی اور شیڈولڈ زندگی جی رہے تھے۔ حالانکہ جو کچھ ہم دیکھ چکے تھے وہ ایسے تھے، اس کے بعد کچھ لوگ ہوتے تو ان کو پاگل سمجھ کر گھر سے نکال دیتے یا ان کے بیٹے کو نقصان پہنچانے پر پولیس کے حوالے کر دیتے، لیکن جب ان کا کوئی قصور ہی نہیں تھا تو ان کے ڈھونگی باباؤں فقیروں کے پاس لے جانے سے اچھا تھا ڈاکٹر کو دکھایا جائے۔ ڈاکٹر نے ان کا علاج کر دیا اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ یہ سچائی ہے کہ ہمیشہ جو نظر آتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا۔ تو دوستوں، کہانی کیسی لگی کمنٹ کر ضرور بتائیے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ تھینکس فار واچنگ۔